السلام علیکم۔ سعدیہ عابد کے بہترین ناول قفس کے پنچھی کی چوتھی قسط کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں اس سفر میں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور اپنی آراء سے ہمیں ضرور مستفید کریں گے۔ سعدیہ عابد کے ناول قفس کے پنچھی سدرا محسن کی آواز میں چوتھی قسط۔ تم کیوں عبید کو دکھی دیکھو گے؟ عبید کا ہم خود عمل کے لیے پرپوزل لے کر جائیں گے۔ وہ ماں کی بات پر چونک کر ان کو دیکھنے لگا تھا۔ نہیں موم، ہم نہیں جائیں گے۔ ایشر اس رشتے کے لیے کبھی بھی کسی قیمت پر بھی نہیں مانے گی، اور جس طرح عبید کو میرے انکار کا جواز اور وجہ جاننی ہے، ایشر سے جو جواز پوچھا جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ اس کا بھرم ٹوٹے۔ اس لیے اگر مجھے انکار کا جواز نتائج اور نفرت کی پرواہ کیے بغیر محروق اور عبید کو بتانا پڑا تو میں بتا دوں گا کہ خود نظروں سے گر جاؤں گا، بیوی کی بھی اور بیٹے کی بھی، مگر ایشر کا وقار، اس کا بھرم نہیں ٹوٹنے دوں گا۔ اپنے کیے کا کفارہ آخری دم تک کیسے بھی ادا کرنا پڑے کرتا رہوں گا۔ وہ خود کو سنبھال چکا تھا، اس کا انداز ٹھوس اور بے لچک تھا۔ لیکن بیٹا، ایک فیصلہ تم خود سے کیسے لے سکتے ہو؟ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ ایشر رشتے سے انکار کر دے گی، کسی قیمت پر نہیں مانے گی؟ وہ الجھ گئی تھی کہ جب وہ ایشر کی حد درجہ فکر کرتا تھا، اس کی پرواہ کرتا تھا، اس کا خیال کرتا تھا، تو یوں ہی الجھ جایا کرتی تھی کہ انہیں اس کی پرواہ کا انداز شرمندگی کے احساس سے بڑھ کر کسی اور ہی احساس سے میل کھاتا لگتا تھا، مگر وہ احساس جو اس کی پرواہ کے انداز سے اپنے ذہن میں سر اٹھاتا ہوا محسوس کرتی تھی، اس کو کوئی نام نہیں دے سکی تھی۔ یہ خیال سامنے نظر آتے مجسم احساس اور حقیقت کے سبب محض خیال ہی بن کر رہ جاتا تھا، لیکن برسوں بعد خیال مجسم حقیقت کا روپ دھارنے کو بے چین تھا۔ موم، وہ مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہے کہ وہ میری آواز، شکل سننے دیکھنے کی ہی روادار نہیں ہے۔ اس راستے سے بچ کر چلتی ہے جہاں میرے ہونے کا محض امکان ہوتا ہے، تو وہ اتنا بڑا فیصلہ کیسے لے سکتی ہے؟ میرے سامنے سے بچنے کو اس نے محروق سے دوستی نہ چاہتے ہوئے بھی ختم کی اور قطع تعلق ہی اختیار کر لی، تو اب میرے بیٹے سے اپنی بیٹی کی شادی کیسے کر سکتی ہے؟ وہ کسی بھی XYZ سے اپنی بیٹی کی شادی کر دے گی، مگر میرے بیٹے کو اپنے داماد نہیں بنائے گی، چاہے اس کے لیے اسے کیسی بھی نقصان سے دوچار ہونا پڑے۔ اب اس کے نصیب میں میرے سبب کوئی خسارہ، کوئی عزت نہیں آئے گی۔ وہ گہری سنجیدگی کی لپیٹ میں تھا، اور وہ حد درجہ متحیر کے کہتے ہیں کہ دو لوگ آپ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، ایک وہ جو آپ سے محبت کرتے ہیں، اور ایک وہ جو آپ سے نفرت کرتے ہیں۔ اور نہیں سمجھ پائی تھی کہ ظاہر خان کی محبت تھی کہ نفرت۔ تم کچھ بھی کہو زید، میں عبید کا کوئی بھی نقصان نہیں چاہتی۔ اس نے اپنے احساسات، اپنے محسوسات میرے ساتھ بانٹے ہیں۔ عمل اس کے لیے خود اس سے زیادہ اہمیت اختیار کر چکی ہے۔ انکار اور اقرار کی توجیہ سے ہٹ کر ہمیں عبید کی خوشی کے لیے کم از کم رشتہ تو ڈالنا ہی چاہیے، کہ ایسا نہیں کہ عبید سچی مسرت کے ساتھ ساتھ تم سے بھی بہت فاصلے پر چلا جائے گا۔ کوشش کے بعد ناکام ہوا تو وہ مطمئن رہے گا، لیکن بنا کوشش کے ناکام ہوا تو وہ اطمینان کھو کر تم سے، ہم سے، خود سے بہت دور چلا جائے گا۔ ایک تشنگی سے ستاتی رہے گی کہ تم اگر انکار نہ کرتے، اگر تم رشتہ لے جاتے اور وہ کچھ کر پاتا، میں اور محروق اس کا ساتھ دیتے، اگر وہ ذرا سے کوشش کرتا تو عمل اس کی ہو جاتی۔ یہ اگر اور کاش کی جنگ بہت بری ہوتی ہے، اور یہ تم سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ وہ نرمی سے متبرانہ انداز میں کہتی لہجہ بھر کو رکی تھی۔ تم 25 برسوں سے اگر اور کاش کی کشمکش میں گھرے ہوئے کہ اگر تم نفس کی غلامی نہ کرتے تو اپنی ہی نظروں سے نہ گرتے۔ کاش ایشر تمہیں معاف کر دیتی۔ جب تم اگر اور کاش کی اذیت سے واقف ہو تو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا کہ عبید خوش نہ ہوا تو تمہاری زندگی میں اگر اور کاش بڑھ جائیں گے۔ وہ ہمیشہ اس کی درست رہنمائی کرتی تھی۔ موم، مگر میں عبید کی خوشی کے لیے بھی اس گھر تک نہیں جا سکتا جہاں ایک ایسی عورت بستی ہے جو مجھ سے نفرت کرتی ہے۔
میں اس عورت کے آگے چاہ کر بھی اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے دستے سوار بلند نہیں کر سکتا۔ وہ بے بسی کی انتہاؤں پر تھا۔ لیکن میں تو کر سکتی ہوں نا۔ وہ ماں کو خالی خالی نگاہوں سے تکنے لگا تھا۔ میں برسوں پہلے ہی ایشر سے بات کرنا چاہتی تھی، اس کو سمجھانا چاہتی تھی، تمہارے لیے معافی طلب کرنا چاہتی تھی، مگر تم نے روک لی، اور میں تمہاری قسم کے حصار میں بندھی تمہیں تکلیف میں دیکھتی تکلیف کا شکار ہوتی رہی۔ لیکن اب عبید کی خوشیوں اطمینان کی راہ کے کانٹے میں خود چنوں گی، عمل کا رشتہ لے کے جاؤں گی، اپنے پوتے کی خوشی اور اس کے حق کے لیے کوشش کروں گی۔ اب عمل کو عبید کا بننے سے اللہ کی رضا اور تقدیر کا فیصلہ روک سکتا ہے، اور کوئی چیز نہیں روک سکتی، نہ ہی تمہارا غریز، نہ ہی ایشر کا انکار، یہ یاد رکھنا تم۔ وہ سختی سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ عبید خان بڑی تیزی میں وہاں سے نکل گیا تھا۔ چاہے تم روکو، میں پرپوزل کے قبول ہو جانے تک اپنے پوتے کا ساتھ دوں گی، چاہے تم نہ چاہو۔ قبل خان بیٹے کو حیران اور بے بس چھوڑ کر اسٹڈی سے نکل گئی تھی، اور اس کی اذیت تھی کہ بڑھتی چلی جاتی۔ میری بیٹی کی شادی اس شخص کے بیٹے سے ہرگز نہیں ہوگی۔ کچھ دیر قبل قمر خان کا عبید کا پرپوزل لے کے آئی۔ اس کے سامنے ایشر بہت ضبط کا مظاہرہ کرتے کرتے بھی انکار کر گئی تھی، اور وہ وہاں ٹھہری بھی نہ تھی۔ قمر خان کوثر لودھی کو سوچ کر جواب دینے کا کہہ کر چلی گئی تھی، اور حارث کے آفس سے آنے کے بعد کوثر لودھی نے اس سے بات کی تھی، اور وہ بہت سختی سے بولتی ان دونوں کو ہرگز بھی اچنبے میں ڈالنے کا سبب نہ بنی تھی کہ وہ اس کے تیور شام کو ہی دیکھ چکی تھی، اور جب پتہ چلا تھا کہ عبید کس کا بیٹا ہے تو انہیں اس سے ایسے ہی بلکہ اس سے زیادہ عجیب رویے کی توقع تھی۔ لیکن کیوں؟ حارث کے کیوں نے ایشل کو فنا کر ڈالا تھا۔ بہو کے چہرے پر بکھری بے بسی اور عذاب محسوس کرتی وہ بیٹے کو گھورنے لگی تھی۔ عبید ہی نہیں، عمل بھی عبید کو پسند کرتی ہے، اس لیے عبید سے مل لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب کہ وہ نرمی سے بولا تھا۔ حرج ہے، بہت حرج ہے۔ مجھے زاہد خان پر اعتبار نہیں ہے۔ جب مجھے اس شخص پر اعتبار نہیں تو میں اس کی تربیت، اس کے خون پر کیسے اعتبار کر لوں؟ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ کوثر لودھی نے بہو کے ہاتھ پر دلاسا دینے والے انداز میں ہاتھ رکھا تھا۔ حارث، میں نے ہماری شادی شدہ زندگی میں کبھی تم سے جھوٹ نہیں بولا، مگر یہ میری زندگی کا ایک ایسا تکلیف دہ راز ہے کہ جو میں نہیں چاہتی کہ کسی کے سامنے آئے۔ مجھے کوئی ڈر نہیں تھا، مگر اپنا بھرم قائم رکھنا چاہتی تھی، اور تم سے کبھی بھی نہیں کہا تو صرف اس لیے کہ وہ بات ہماری شادی سے پہلے کی تھی۔ اس کے آنسو گرتے ہوئے دھیمے لہجے میں بات بتانا شروع ہی کی تھی کہ وہ بول پڑا۔ میں جانتا ہوں ایشر۔ وہ شش ڈر سی اسے تکنے لگی تھی۔ میں نے تمہاری ڈائری پڑھی تھی، اور سب جان کر بھی چپ رہا کہ مجھے تمہارا بھرم عزیز تھا، اور کچھ کہتا تو تب نہ جب تمہاری کوئی خطا ہوتی۔ وہ اس کے آنسو پہنچتے ہوئے بول رہا تھا۔ کوثر لودھی اس کی کمرے سے نہایت خاموش و نامحسوس انداز میں نکل گئی تھی، اور اس کے کاندھے پر سر ٹکائے بلک اٹھی تھی۔ میں نے بہت تذلیل محسوس کی تھی حارث، بہت اذیت میں تھی۔ وہ مجھ سے ایسا مطالبہ کر رہا تھا کہ میں مر تو سکتی تھی مگر اسے پورا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ درد ایسا تھا جو آج بھی تکلیف دیتا تھا، اور شاید اس لیے بھی اسی تکلیف کی شدت زیادہ تھی، اور اس نے کبھی کسی سے کہا نہیں تھا۔ اس نے کیا سوچ کر ایسا مطالبہ کیا تھا؟ اس نے کیا سمجھ رکھا تھا مجھے؟ وہ اذیت محسوس کرتی بولی تھی۔ بھول جاؤ وہ سب ایشر۔ اس کی تکلیف کو سمجھتے ہوئے نرمی سے سمجھایا تھا۔ ہاں، بھول جانا چاہتی تھی مگر بھول نہیں پائی۔ اسے بھلانے کو محروق کو بھی بھلا دیا مگر وہ سب نہ بھلا سکی۔ وہ بے بسی سے بولی تھی۔ تم اسے معاف کر دیتی نا تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ بھول جاتی۔ اسے سزا دینے کی چاہ میں وہ بھی یاد رہا اور اس کی دی ہوئی تذلیل بھی۔ حارث کے انداز میں نرمی تھی۔ میں نے اسے معاف کر دیا تھا حارث، مگر اس کے سامنے اقرار نہیں کیا تھا کہ وہ بھی اذیت میں رہے، ورنہ تو اس کو معاف کر دیا تھا۔ اس کو معاف نہ کر کے میں اللہ کی گنہگار نہیں بن سکتی تھی۔ میرے اللہ ہی کی تو رحمت تھی کہ اس نے میری عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائی تھی، اور میں نے اپنے اللہ کے لیے اسے معاف کر دیا تھا۔ بس اس سے یا اس سے وابستہ چیزوں سے غریزہ رہی،
تو صرف اپنے لیے کہ میں اس ذلت کو چاہ کر بھی نہیں بھول پا رہی تھی۔ محروق کے چہرے میں مجھے اس کا چہرہ نظر آتا تھا۔ محروق جب بولتی تو میں ڈر جاتی تھی، میرے کانوں میں اس کا مطالبہ گونج اٹھتا تھا۔ میں تو خود سے غریزہ رہی اور اسے معاف نہ کرنے کا کہا تو صرف اس لیے کہ وہ مطمئن ہو کر محروق کو گھر نہ بھیجنے لگے، اس کے ساتھ خود نہ آنے لگے۔ میں تو بس اپنے وہم اور اپنے خیالات سے ڈر رہی تھی، اور اب میری نئی آزمائش اس سے بچنے کے لیے محروق کو چھوڑ دیا۔ اس کے بیٹے کو اپنا داماد کیسے بنا لوں؟ میں اس شخص پر، اس کے بیٹے پر کیسے اعتبار کر لوں؟ وہ بہت شکستہ نظر آ رہی تھی۔ عمل کی پیدائش پہ میں کتنا روئی تھی۔ میں اس کے نصیب سے خوف زدہ تھی۔ ساری زندگی دعا کرتی رہی کہ اس کا نصیب اس کی ماں کی طرح نہ ہو۔ حارث سے بیوی کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا تھا، مقصد اسے چپ کروانا تھا، مگر وہ بولتی جا رہی تھی۔ میں عبید سے اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے اس کی شادی کر بھی دوں تو ساری زندگی غیر مطمئن رہوں کہ میں عبید خان پر اعتبار نہیں کر سکتی۔ وہ تعصب سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ اسے کبھی جان ہی نہیں پایا تھا۔ وہ کبھی کھلی کتاب سی لگتی تھی اور کبھی گہرے سربستہ رازوں سے مزین انسائکلوپیڈیا معلوم ہوتی تھی۔ 23 سال میں نے مکمل چاہت اور مان سے لبریز گزارے، پھر جیسے کسی کی نظر لگ گئی۔ مجھ سے جڑنے والا ہر نیا رشتہ ادھورا تھا۔ میں گزرے 25 سالوں سے بہت ادھوری ہوں۔ میری چاہتیں ادھوری ہیں، میری آسودگی ادھوری ہے، لیکن 25 سالوں میں 2 پھول ایسے کھلے جو مکمل تھے، چاہتوں سے اور خوشبوؤں سے بھرے۔ میں عمل اور رامز کے رشتوں میں ادھورا پن نہیں چاہتی، اور عبید سے عمل کی شادی ہوئی تو ویسے ہی فاصلے آ جائیں گے جیسے حارث لودھی، عائرہ، محروق اور ایشل لودھی کی دوستی کے درمیان آ گئے۔ میں ادھورے پن کی عادی تو ہو گئی ہوں، لیکن یہ ادھورا پن قبول نہیں کر پاؤں گی۔ اپنے بچوں کو خود سے دور نہیں دیکھ پاؤں گی۔ عبید سے شادی ہوئی تو میں عمل سے دور ہو جاؤں گی، اور عمل کی عبید سے شادی نہ ہوئی تو وہ مجھ سے دور ہو جائے گی۔ خسارہ ہر صورت میں نے ہی برداشت کرنا ہے۔ تو یہ بات جان لو حارث کہ مجھے اس شخص پر بالکل اعتبار نہیں، اس لیے میں بات کا خسارہ برداشت کر لوں گی، جیسے تائی اماں نے کیا تھا جب عائرہ کو نہ پا کر تم ان سے غریزہ ہوتے، ان سے دور ہو گئے تھے۔ اب فیصلہ تمہارے اور عمل کے ہاتھ میں ہے۔ چاہو تو عمل کو انکار کی وجہ بتا دو۔ اگر وہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی عبید سے شادی کرنا چاہے گی تو میں اسے محروق کی طرح چھوڑ دوں گی۔ وہ اب نارمل نظر آ رہی تھی، جبکہ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دوست اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں ہے تمہاری نگاہ میں؟ کافی دیر بعد بولا تھا۔ فرق تو بہت بڑا ہے، مگر رشتہ تو رشتہ ہوتا ہے، اور دوستی کا ہو یا ماں بیٹی کا۔ کسی بھی سبب دوست کو چھوڑا جا سکتا ہے تو بیٹی کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ میں ساری زندگی رشتوں کے لیے جیتی آئی ہوں، رشتوں کی بقا کے لیے خود کو جھکاتی آئی ہوں۔ اپنی عزت نفس اور اپنی انا کو میں کئی برس پہلے اپنے پیروں تلے کچل چکی ہوں۔ زاہد خان اور حارث لودھی نے نہیں، اپنے ساتھ میں نے خود برا کیا۔ تم دونوں نے تو میری تذلیل کم کی، اپنی تذلیل زیادہ تو میں نے خود کی، اپنی تذلیل تو میں نے زیادہ خود کی ہے۔ رشتوں کے لیے خود کو قربان کرتی رہی، جتنا اور جہاں تک کمپرومائز کر سکتی تھی کیا، اور آگے بھی کروں گی، لیکن جہاں نہیں کر سکتی وہاں نہیں کروں گی۔ اس کا لہجہ اٹل اور دو ٹوک تھا۔ وہ لفظ حقیقت پر مبنی بولی تھی، اس لیے وہ شرمندہ سا چپ کا چپ رہ گیا تھا۔ تراخ ایک تھپڑ کی گونج۔ کمرے میں موجود ہر ذی نفس اس کو دیکھ کر تحیر کی لپیٹ میں آیا تھا، اور اس کا عمل سب کو ششدر کر گیا تھا۔ میری بیٹی کہاں ہے مسٹر خان؟ وہ نفرت سے پھٹکاری تھی، اور وہ ماں اور بیوی کے سامنے تھپڑ کھا کر اذیت اور ذلت کے احساس سے ساکت کھڑا رہ گیا تھا۔ جواب دو مسٹر خان، میری بیٹی کہاں ہے؟ اگر تمہارے بیٹے نے میری بیٹی کو ذرا سی بھی زک پہنچائی تو میں تمہیں اور اسے جان سے مار دوں گی۔ وہ چلا رہی تھی اور وہ ساکت کھڑا تھا، اور دونوں جیسے ہوش میں آ گئی تھی۔ ایشل لودھی، آپ کی بیٹی کہاں ہے؟ یہ آپ میرے شوہر سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ میرے شوہر کی تذلیل کریں، ہاتھ اٹھائیں اور چلائیں؟ محروق اس کے سامنے رکتے ہوئے بنا کسی قسم کا لحاظ کرتے ہوئے افسوسار کر گئی تھی۔
تمہارا شوہر اور بیٹا اس سے زیادہ ذلت کے سزاوار ہیں۔ ایشل بدلے حاضی غصے سے چیختی اور غصے کی لپیٹ میں آ کر کچھ کہہ رہی تھی کہ کنور خان نے آگے بڑھ کر بہو کا بازو تھام لیا۔ کان کھول کر سن لو محروق، اگر میری بیٹی کو تمہارے بیٹے نے کسی قسم کا نقصان پہنچایا تو میں تمہارے بیٹے کو نیست و نابود کر دوں گی۔ وہ کسی کو موقع دیے بنا بس خود ہی بولے جا رہی تھی۔ کوئی بات ہے تو آپ طریقے سے کر لیجئے۔ کنور خان نے غصے کو عقل پر حاوی نہ ہونے دیا۔ طریقے سے بات کروں؟ آپ جیسے گھٹیا لوگوں سے اب میں طریقے سے نہیں، آپ لوگوں کے مزاج اور طریقے سے ہی بات کروں گی۔ وہ ہرگز بھی دھیمی نہیں پڑ رہی تھی۔ ایشل، تمیز سے بات کریں، میں اپنی موم کی انسلٹ کرنے کی اجازت آپ کو ہرگز نہیں دوں گا۔ وہ اپنے آپ کو کمپوز کرتا سختی سے بولا تھا۔ آپ دوسروں کی عزتوں پر نظر رکھتے ہیں، پامال کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، لوگوں کو بے عزت کرتے ہیں، تو آپ کو کوئی افسوس نہیں ہوتا، نہ خوف خدا ستاتا ہے، مگر آپ لوگوں کو اپنی عزتوں کا خیال ہے۔ ذرا سے سخت الفاظ اور درست لہجہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کے آنسو گرنے لگے تھے۔ ایشل، تم بتاؤ گی کہ بات کیا ہے؟ محروق کی برداشت جواب دینے لگی تھی۔ محروق، تمہارا بیٹا میری عمل کو نہ جانے کہاں سے کہاں لے گیا ہے۔ ان تینوں پر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ میری بیٹی مجھے چاہیے، میری بیٹی پر اس کی عزت پر آنچ بھی آئی تو میں… وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر بلکنے لگی تھی۔ ایشل، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ وہ حیرانگی سے تکتی پر یقین لہجے میں بولی تھی۔ میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ جھوٹا الزام کیوں لگاؤں گی؟ میں جو کہہ رہی ہوں اس پر یقین کرو محروق۔ تمہارا بیٹا کالج سے عمل کو کہیں لے گیا ہے، شانزے نے خود آ کر بتایا۔ اگر میری بات پر یقین نہیں تو تم ہاشم بھائی کی بیٹی سے فون کر کے پوچھ لو۔ ایشل بے بسی کی انتہا پر تھی، اور جب شانزہ کالج سے اکیلی گھر واپس آئی، اس نے بتایا کہ عمل کو عبید خان زبردستی اپنے ساتھ لے گیا تو اس کے پیروں تلے تو زمین ہی نکل گئی۔ وہ پریشانی کے عالم میں بے قابو ہوتے غصے کے ساتھ مراد پیلس چلی آئی تھی کہ حارث اور کوثر لودھی کل ہی اسلام آباد گئے تھے، کیونکہ مشل کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اس کی حالت نازک تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہاشم اس کی بیوی بھی نکل گئے تھے، اس لیے جو کچھ بھی کرنا تھا اسے ہی کرنا تھا۔ ہمیں آپ کی کہی پر ہر بات پر یقین ہے ایشل۔ اس کے انداز اور لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ وہ تینوں ہی بری طرح چونکی تھی۔ وہ پریشانی بھول کر شوہر کو دیکھ رہی تھی اور وہ رونا چھوڑ کر اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جس سے اسے شدید نفرت تھی، مگر آج خود چل کر اس تک آئی تھی۔ آپ آرام سے گھر جائیں، آپ کی بیٹی کی سلامتی میری ذمہ داری ہے، اسے آنچ بھی نہیں آئیں گی۔ وہ اس کی آنکھوں کی بے یقینی دیکھ کر نرمی اور حلاوت سے یقین دلانے والے لہجے میں بولا تھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ میری بیٹی کو کچھ ہوگا تو نہیں؟ وہ خدشات کا شکار تھی، اس کا ذہن اور دل پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ نہیں، یقین رکھیں، عمل کو کچھ نہیں ہوگا۔ عبید اپنے باپ کی طرح نہیں ہے، وہ عمل سے محبت کرتا ہے، اسے بے عزت کرنا تو دور، ویسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ مر جائے گا لیکن اپنی محبت اور اس کے مقام اور رتبے اور مرتبے کو مرنے نہیں دے گا، کہ وہ ماضی کے زاہد خان جیسا نہیں ہے، حال کے زاہد خان جیسا ہے۔ زاہد خان اچھی تربیت کے ہوتے بھٹک گیا تھا، لیکن عبید خان نہیں بھٹکے گا، وہ بھٹکنا ہی نہیں چاہتا۔ وہ شائستگی سے نرم لہجے میں بول رہا تھا۔ تبھی قدموں کی آواز گونجی تھی۔ آنے والا عبید خان تھا، جس نے عمل کا بازو جکڑا ہوا تھا، اور وہ بری طرح روتے ہوئے اس کے ساتھ تقریباً گھسیٹتے ہوئے آ رہی تھی۔ مما! سب کے متوجہ ہوتے ہی اس نے عمل کی کلائی آزاد کی تھی اور وہ دوڑ کر ماں کی باہوں میں سمٹ گئی تھی۔ تڑاخ! پھر ایک تھپڑ کی گونج۔
امل کو تم کہاں اور کیوں لے گئے تھے؟ محروق نے بیٹے کو کھینچ کر زوردار تمانچہ مار دیا تھا اور غصے سے استفسار کیا تھا۔ میں امل کو کورٹ لے گیا تھا، کورٹ میرج کے لیے۔ وہ انتہائی سنجیدگی سے بولا تھا۔ چٹاخ، کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ بیٹے کی بات سن کر مشتعل ہو کر اسے لگاتار 3 تمانچے لگا گیا تھا۔ وہ عبید خان کی بات سن کر قدموں تلے زمین پر سرکتی محسوس کرتی بیٹی کو دلاسا تک نہیں دے سکی تھی اور نہ ہی محبت اور فکر سے اس کے تڑپتے بلکتے وجود پر شفقت سے حصار باندھ سکی تھی، اور وہ بے ہوش ہوتی اس کی باہوں کے کمزور حصار سے نکلتی چلی گئی تھی۔ دھڑام کی آواز پر سب چونک اٹھے تھے اور اس کی ساکت وجود میں گویا جان لوٹ آئی تھی۔ وہ پنجوں کے بل زمین پر ٹکتی بیٹی کو بلانے لگی تھی۔ امل، آنکھیں کھولو امل۔ اور وہ بری طرح رو رہی تھی۔ زاہد خان نے جھک کر نبض چیک کی اور ملازمت سے پانی منگوا کر امل کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تھے۔ کچھ دیر میں اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں اور ماں سے لپٹ کر پھر رونے لگی تھی۔ مما بلیو می، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں تو نکاح نامے پر سائن بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سر عبید نے سب کچھ بائی فورس کروایا ہے، میری بات کا یقین کرے مما۔ وہ اس کے دل کا خون کرنے لگی تھی اور اس نے نگاہ اٹھا کر زاہد خان کو دیکھا تھا اور وہ شرمندگی سے نگاہ چرا گیا تھا کہ اس کی نگاہ کی تحریر اس نے پڑھ لی تھی، جو کہہ رہی تھی کہ یہی ہے عبید خان کی سچائی اور اس کی سچائی، کبھی نہ بھٹکنے والی روش۔ مجھے یقین ہے میری بیٹی پر کہ وہ کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتی، اس نے بیٹی کے آنسو پہنچتے ہوئے کہا۔ مما، آپ مجھے چھوڑ تو نہیں دو گی نا؟ وہ ماں کا ہاتھ تھامے خوف کا شکار تھی، وہ ماں کے فیصلے سے واقف تھی اور اس نے ماں کے لیے عبید خان کی محبت سے دستبرداری قبول کر لی تھی۔ ایشل نے بیٹی کو کچھ نہیں بتایا تھا، صرف اتنا بولی تھی کہ اس کی شادی عبید سے نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ عبید سے شادی کرنا چاہے گی تو اسے ماں سے حق تعلق ختم کرنا ہوگا، اور امل نے ماں کا انتخاب کیا تھا، مگر یہ کہاں جانتی تھی کہ قسمت اسے نئی ڈگر پر لے کر ہی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی چوتھی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد سعدی عابد کی بہترین ناول قفس کے پنچھی کی 5ویں قسط کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، ہمیں اجازت دیجیے۔ الحمدللہ۔